دست خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، فخر موجودات مقصود کائنات، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضمن آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی سحر نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ لوہے جہاں کی فکر پہ معراج فن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام۔ سوچا خزاں کے دور میں جب بھی چمن کا نام، آیا میرے ذہن میں امام حسن کا نام۔ چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی، اور کھولی زباں تو ظلم کی زنجیر توڑ دی۔ تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اس شخصیت کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ہونے سے ابتر کے تانے کو مات ہوئی اور پھر کوثر کا سرچشمہ جاری ہو گیا۔ وہ سرچشمہ ہدایت، وہ نور بشر، وہ انسانیت کے باغ میں ایک ایسا بے مثل انسان کہ جس کی صلح ہو، امن پسندی ہو، وہ آج کل کے معاشرے کو بھی بقا دیتی ہے۔ میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ اپنے اور آپ کے علم میں اضافہ کروں۔ میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو، جو اس وقت پاکستان میں ان علماء میں سے ایک ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو سادگی اور لطافت کے ساتھ، سوچتے ہیں تو آسمان علم کے چمکتے ہوئے روشن ستارے نظر آتے ہیں، اور جب اپنی بات سے حق کی دلیل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص ان کو عطا فرمائی ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی پیارے، شفیق، مہربان، ہمیشہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، گفتگو میں بھی اتحاد اتفاق کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ایک خاص بات میں نے ان کے اندر نوٹ کی ہے کہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں امت کا فائدہ دیکھتے ہیں، امت ہی کی رہنمائی کے لیے شب و روز گزارتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان، ان سے بھی بے انتہا پیار ہے، الفت ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب یہ فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، جب یہ صحابہ کرام سے محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے اوپر پیار بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ فخر بھی ہوتا ہے اس سرچشمہ بزرگان کے اوپر کہ جنہوں نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ مفتی نوید عباسی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ کو ایک بہت پیاری آواز بھی سناؤں گا۔ سب سے پہلے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ سوال سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ کیا شخصیت ہیں کہ جن کی آج ولادت ہو رہی ہے، جو دنیا میں ظہور فرما رہے ہیں اور جو ظہور پر نور سے سب کو نوروز کی طرح روشن کر رہے ہیں؟ کیا فضائل ہیں آپ کے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ محترم اویس ربانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے اس عرفان رمضان پروگرام کی جو ٹرانسمیشن کی ٹیم ہے اس کا بھی، جی ٹی وی کا، جنہوں نے مجھے آج اس حسین موقع پر اور ایک عظیم دن اپنی لب کشائی کا موقع نیشنل ٹی وی پہ عطا کیا ہے۔ آج میں اپنی طرف سے پوری امت مسلمہ کو چمنستان زہرا میں ایک حسین پھول کے چمکنے پر جو خوشی اور راحت قلب محمد مصطفیٰ کو ملی تھی، اس خوشی کے حوالے سے ہر مومن اور ہر عاشق رسول کا سینہ منور ہے۔ تمام امت مسلمہ کو یوم ولادت امام حسن مجتبیٰ مبارک ہو۔ خیر مبارک، ماشاءاللہ۔ امام حسن مجتبیٰ کون ہیں؟ اگر کسی بھی ہستی کے کمال کو دیکھا جائے تو کسی بھی ہستی کے کمال کی بنیادی طور پر دو بڑی جہتیں ہوتی ہیں۔ جی۔
ایک جہت نسبی ہوتی ہے اور ایک جہت حسبی ہوتی ہے۔ واہ واہ، اگر ہم جہت نسبی کو دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کی، تو بلا ریب اور بلا شک و شبہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا تب سے لے کر ان کے وجود مسعود کے ظہور تک اس پوری نسل کے اندر ہمیں کوئی ناپاکی اور رجس نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر آپ اس لڑی نورانی لڑی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں جناب آدم سے یہ شیس، شیس سے یانس، یانس سے کینان، کینان سے میلائیل، میلائیل سے بیارت، بیارت سے ادریس، ادریس سے متوشق، متوشق سے لمک نیک نام، لمک نیک نام سے نو، نو سے سام، سام سے ذوالحاد، ذات ذوالحاد سے شالے، شالے سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے راوا، راوا سے سارو، سارو سے ناخور، ناخور سے تاریخ، تاریخ سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ سے کیدار، کیدار سے عوام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے الہیسہ، الہیسہ سے الیسہ، الیسہ سے عود، عود سے اوا، اوا سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے کلاب، عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ سے سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور پھر اوپر جائیں تو عبد المطلب سے ابو طالب، ابو طالب سے علی المرتضیٰ، اور پھر جب یہ دونوں نور ولایت اور نور نبوت کا فیضان جب آپس میں اکٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ستارے اور موتی کائنات کے اندر چمکتے ہیں، ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ اور ایک کا نام حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم نسب ہے کہ جن ظاہر ہے یہ نسب میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے، تو میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خیرکم حسبا و خیرکم نسبا، وفی روایت انا خیرکم نفسا و خیرکم ابا، میں ذات میں بھی بے مثال ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کے لحاظ سے بھی بے مثال۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم سے لے کر میرے بابا حضرت عبداللہ تک میرے پورے نسب کی حفاظت کی ہے۔ کس طرح کہ ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ عادت خرابی پورے نسب میں کہیں ایک شخص کے اندر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ ایک مطلب کفر کے مقابلے میں گناہ کی اللہ نے حفاظت کی تو یقیناً کفر سے بچا کر وہ نور توحید سے یہ سینے چمکتے رہے اور انوار الہیہ کا وہ فیض یہ سارا آتا رہا، اور پھر یہ ان کی شان نسبی ہے۔ جی، اور کیا شان نسبی ہے؟ ماں فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، واہ واہ، بابا حیدر کرار فاتح خیبر مشکل کشا تاجدار حل عطا، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جنہیں میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، اور وہ علی المرتضیٰ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ناپ تول میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو چلیے پھر میں ایک پتھر رکھتا ہوں، یعنی میں ایک ویٹ رکھتا ہوں، آپ اس کو تولیں، اس کا ویٹ کر کے بتائیے مجھے جی، کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی جان کہا، جی، تو تولیے ذرا سوچئے کہ منہ مصطفیٰ کا وزن کتنا ہوگا، ناخن مصطفیٰ کا وزن کتنا ہوگا، تو روح مصطفیٰ کا وزن کتنا؟ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ جنہیں قرآن نفس رسول کہتا ہے، قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، اور اس پر اہل سنت کی متعدد کتب لکھتی ہیں کہ والمراد بہ اے علی بن ابی طالب، یہاں نفس رسول سے مراد علی بن ابی طالب۔ تو یہاں ہم اہل سنت کے ہاں اس نفس کی تعبیر یہ کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ عین پیغمبر یا عین نفس رسول ہو گئے، تشبیہ ہے، تشبیہ ہے، اور تشبیہ میں من کل الوجوہ مماثلت اور مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں میرا یار چند ہے، تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانوں پہ چلا گیا، یا کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں شیر ہے، جس کا مطلب نہیں اس کے لیے دم ثابت ہو گئی، اس کے لیے پنجے ثابت ہو گئے، یا اس کے لیے کیننز وہ دانت ثابت ہو گئے، بلکہ اس کی ایک وصف مشہور ہے۔ تو یہاں محبت کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے کسی کو جان پیاری ہوتی ہے اللہ اکبر، اس طرح مجھے میرا علی پیارا ہے۔ مطلب تشبیہ بھی تو اس کی جس کی کوئی مثل نہیں، اس کی ہائے کوئی ہائے نظیر ہائے نہیں، ہائے 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 ہائے، تشبیہ بھی تو یار آپ نے تو حد کر دی ہے۔ اس کی تو کوئی نظیر اور مثل ہی نہیں ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔
تو یہ مولا کائنات مولا علی پاک کو اللہ کے نبی نے اپنی جان کا، اور پھر وہ حدیث مبارکہ کہ قبیلہ بنو ولیہ وہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم آیا، یعنی پیغام لانے والا، جی انہوں نے بغاوت کر دی، تو نبی پاک کی بزم کے اندر، بزم نور کے اندر کچھ صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو ذر غفاری موجود ہیں، دیگر لوگ موجود ہیں، علی المرتضیٰ کونے پر بیٹھ کے سرکار کے نالین مقدسہ کی مرمت فرما رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور کہہ دو بنو ولیہ کو باز آ جائیں، وگرنہ میں اس ہستی کو بھیجوں گا جو میری جان کی طرح ہے، اللہ اکبر۔ جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا۔ اب بزم میں موجود حضرات نے سر اٹھایا، یار یہ کون ہے جسے اللہ کا پیغمبر اپنی جان کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ دیکھا، دو اس میں مختلف روایات ہیں، اس میں ایک روایت میں یہ کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس سے مراد وہ جو نالین مرمت کر رہا ہے نا وہ ہے، تو وہ کون تھا؟ علی بن علی علی علی۔ تو اب یہ ہے بابا حسن مجتبیٰ کا، صحیح ہے۔ اور ماں کون ہے؟ کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ ماں کی جو دوپٹہ نچوڑے تو اس دوپٹے کے ان قطروں سے جنت کی حوروں کی طہارت کا پتہ چلتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ہستی، سبحان اللہ سبحان وہ ہستی کہ وہ جس راستے سے گزر جائے وہاں اس راستے سے خطائیں اپنے بوریا بستر اٹھا کر دور چلی جائیں۔ ہائے ہائے۔ وہ ہستی کہ جسے میرے مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اور کہیں فاطمہ بضعۃ منی، وفی روایت میں فاطمہ شجنۃ منی، اللہ اکبر، یہ دو الفاظ ہیں۔ کیا بڑی بات۔ اب شجنہ کہتے ہیں ٹہنی کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا زبردست یہاں علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھا جی کہ ٹہنی اگر کوئی کسی درخت پہ مارے نا پتھر تو وہ جا کر ٹہنی کو لگے، جی، تو اب یہ نہیں کہا جاتا جی کہ اس نے ٹہنی کو مارا ہے، درخت کو مارا، درخت کو۔ ہائے ہائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاطمہ، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، یہ جو چار ہیں تو کیا ہیں یہ؟ انا سلم لمن سالمکم وحرب وحرب لمن حاربکم، وفی روایت انا سلم لمن سالمتم وانا حرب لمن حاربتم۔ اب یہاں سلمن اور حربن یہ مصدر ذکر کیا ہے، علماء جانتے ہیں اس مسئلے کو کہ جب مصدر ذکر کیا جائے تو اس سے مراد وہاں پر تاکید مراد لینا ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے زید عدل، یعنی کسی کو بڑا بیان کر، زید عدل کا معنی یہ نہیں کہ زید عادل ہے، اس کا معنی کیا جاتا ہے زید سراپا عدل ہے، عین عدل ہو گیا، واہ واہ۔ سراپا عدل ہے۔ تو فرمایا میں اس کے خلاف صرف جنگ چھوٹی موٹی نہیں، جی، انا حرب لمن حارب اللہ اکبر، وسلم لمن سالمکم۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حسب میں بے مثال، وہ نسب میں بے مثال، وہ ذات میں بے مثال، وہ صفات میں بے مثال، وہ نوری پھول میرے مصطفیٰ کی اس کلی چمنستان کی حسن مجتبیٰ، آج ان کی ولادت ہے، ہمارے چہرے بھی کھلے ہوئے، ہمارے دل بھی خوشی سے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہمارے اعمال بھی کھلے رہیں، اور یہی خوشی ہے جو ہمیں خوش عقیدہ بناتی ہے۔ سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار، وہ انسانیت کے باغ میں پیمبر بہار، حاجت رواں ہنسی انا مست برد بار، وہ حسن جس پہ آج ہم سلام بھیج رہے ہیں، امام بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں، اور ہمارے لیے آج کے زمانے میں روشن مثال بھی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے۔ علامہ امین شہیدی مفتی نوید عباسی صاحب سے گزارش کریں گے کہ مزید ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں اور تبرکات تقسیم فرمائیں۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان عزیزان من، ہر دور میں اگر کسی کو کسی شے کی تلاش ہے تو وہ امن ہے۔ آج بھی ہم بارہا امن بحال کرنے کی بات کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ امن کا یہ سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے، اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں امام حسن کی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، تو ہم کہتے ہیں وہ امن عافیت کی حکومت کا تاجدار ہے، اس نے تو بقائے امت کا ضامن رہنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ چند کلام بلکہ چند ایسے اشعار سنوں کہ جن کو میرا دل بالکل پیاس کے مانند تڑپ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ میرے پاس
ناصر الطاف سہروردی موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج منقبت کے ایسے اشعار سنائیں کہ دل جگمگا اٹھے. جب غلامان حسن جشن منانے لگ جائیں، جب غلامان حسن جشن منانے لگ جائیں، حور و غلمان عدن چھوڑ کے آنے لگ جائیں، حور و غلمان عدن چھوڑ کے آنے لگ جائیں، اور اہل دنیا کو بتاتا ہے تیرا دسترخوان، اہل دنیا کو بتاتا ہے تیرا دسترخوان، اہل دنیا کو بتاتا ہے تیرا دسترخوان، جو یہاں آئیں وہی رزق کمانے لگ جائیں، اور کر کے جنت میں یہ اعلان ملک کہنے لگے، کر کے جنت میں یہ اعلان ملک کہنے لگے کہ آؤ حیدر کی حویلی کو سجانے لگ جائیں، آؤ حیدر کی حویلی کو سجانے لگ جائیں، آج نانا کو مبارک ہو نواسے کا ظہور. قبلہ نے تصحیح فرمائی ایک لفظ کی، آج نانا کو مبارک ہو نواسے کا ظہور، آج بس سورہ کوثر ہی سنانے لگ جائیں، اے حسن مولا تیرے حسن تدبر کے نثار، حسن تدبر کے نثار. اے حسن مولا تیرے حسن تدبر کے نثار، صلح کی شرطیں سمجھنے میں زمانے لگ جائیں، صلح کی شرطیں سمجھنے میں زمانے لگ جائیں، پھر حور و غلمان عدن چھوڑ کے آنے لگ جائیں. بہت خوب. عدن چھوڑ کے آنے لگ جائیں. بھائی کیا خوبصورت انداز ہے. میں قربان جاؤں جس طرح سے فضائل و مناقب حضرت شہزادہ سیدنا امام حسن آپ پہ ہمارا سلام و بیان کیے مفتی حنیف قریشی صاحب نے، اور جس طرح سے کلام پڑھا ہے، میں قربان جاؤں. یہ سلیقہ ہے، یہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور ہم آج کے دن کو جشن کی صورت مناتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید اضافہ ہو. گفتگو میں جس طرح دسترخوان میں نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی علماء کرام کی باتوں کو سن کے علم اور لطافت میں اضافہ ہوتا ہے. مفتی نوید عباسی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ بچپن کے ایام کو ذرا اپنے الفاظ میں، اپنے خوبصورت لہجے میں بیان فرمائیں، کس طرح سے آل رسول کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہے امام حسن کے ذریعے سے. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم. ویس بھائی شکریہ. گزارش یہ ہے کہ
सैयदना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी के घर पहली खुशी है, पहली मुसर्रत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी लबों पर खिलाई है। हसन को देखकर वो खुश हुए। यानी इमाम हसन मुज्तबा वो हैं जिनकी विलादत पर खुश कोई आम आदमी नहीं हुआ, उनकी विलादत पर खुशी नबी रहमत को हुई है, मौला मुर्तज़ा को हुई है, सैयदा ज़ारा को हुई है। तो जब इनको खुशी हुई है तो फिर पूरी कायनात को खुशी हुई है। कोई बदबख्ती हो सकता है जो जनाब हसन मुज्तबा की विलादत पर खुश न हो, क्योंकि जो नबी की खुशी से खुश नहीं है वो बदबख्ती हो सकता है। हकीकत में बदबख्त तो हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, आप देखिए कि बचपन है तो नाम कौन रख रहा है? नबियों के सरदार उनका नाम रख रहे हैं। उनको पहली जो ग़िज़ा बतौर गुट्टी दी जा रही है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हाथों में ले रहे हैं। आम बच्चा पैदा होता है तो लोगों की ख्वाहिश होती है कोई बुज़ुर्ग इसको गुट्टी दे, कोई सरपरस्त दे, दादा दे, लेकिन हज़रत हसन की अज़मत पर कुर्बान जाऊं, उनके सारे मामलात नबियों के सरदार देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इससे आप उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगाइए। क़िबला मुफ्ती साहब जैसे उन्होंने पूरा आपको उनका हसब भी और फिर उनके नसब के हवाले से भी बात की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अपने नवासों का ख्याल करते हैं कि नबी रहमत गुज़र रहे हैं, इनके रोने की आवाज़ आ रही है, तो जाके अपनी शहज़ादी जिनके मुताल्लिक़ हुज़ूर ने फरमाया था ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, उनसे हुज़ूर फरमाते हैं कि फ़ातिमा इनको रोने न दिया करो, क्योंकि इनके रोने से मुझे भी तकलीफ़ होती है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस कदर इनका ख्याल फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खाने का, इनके पीने का, इनके लिबास का ख्याल करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्हें अपने कंधों पर बिठा कर मदीने की गलियों का चक्कर लगाते हैं। ये एजाज़ किसी और को नहीं मिला। यहाँ तक कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान में से हज़रत फ़ारूक आज़म के हवाले से ये बात हमें मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को अपने कंधों पर बिठाया हुआ है और हज़रत फ़ारूक आज़म ने देखा और फ़ारूक आज़म ने देख कर कहा, वाह हसन, तुझे क्या खूबसूरत, क्या हसीन, क्या जमील सवारी मिली है। तो अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा की अज़मत को बयान किया। यही वजह है कि वो अज़मत हज़रत फ़ारूक आज़म के सीने में जागुज़ी हो गई। वो अज़मत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर तुम सवार को भी देखो, सिर्फ सवारी को देखते हो। ये हुजूर का इशारा क्या था? हज़रत उमर के ज़रिए हुजूर क़यामत तक आने वाले अपने हर उम्मती को बताना चाह रहे थे कि जो मुझे देखता है उसे मेरी औलाद को भी देखना चाहिए, जो मेरा ख्याल करता है उसे हसन मुज्तबा का भी ख्याल करना चाहिए। ये सिर्फ उमर को खिताब नहीं था, ये उमर को नसीहत नहीं थी कि उमर सवारी को देखो, बल्कि उमर के ज़रिए क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान को हुजूर का ये पैगाम था। और ये पैगाम क्यों ना हो, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बच्चों के बचपन में इन्हें सामने बिठाकर ये बात इरशाद फरमाई है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है और जो इन दो से मोहब्बत करता है और इनके वालिद और वालदा से मोहब्बत करता है, काना माई दरजती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन वो कहीं और नहीं होगा, वो मेरे दर्जे की जन्नत में होगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है। आज हम नाजरीन की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहते हैं कि कामयाबी, कामरानी कहीं और नहीं मिल सकती, वो तुम्हें मिलेगी तो अहले बैत अतहार के कदमों की वजह से मिलेगी। और उनको पेशे नज़र रखना होगा, हज़रात अहले बैत अतहार को, उनकी मोहब्बत दिल में होगी, उनकी मोहब्बत का दर्स रब ने कुरान में दिया है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी बात है कि शहीदी साहब बात करेंगे, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको कसरत खैर अता कर दी। मुफस्सिरीन ने बहुत सा कलाम किया, लेकिन इससे मुराद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को अक्सर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि हुजूर की औलाद की कसरत होगी जो जनाब सैयदा ज़ारा और मौला अली के ज़रिए होगी। लेकिन उस इन्ना आतैना कल कौसर की पहली कली जो
جو سیدہ زہرا کے گھر میں کھلی وہ جناب حضرت حسن مجتبی ہیں، اور پھر باقی لوگ آگے بڑھے ہیں۔ اللہ اس خاندان کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس خاندان سے حقیقی سچی پکی محبت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک مختصر وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے۔ علامہ امین شہیدی مفتی نوید عباسی صاحب سے گزارش کریں گے کہ مزید ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں اور تبرکات تقسیم فرمائیں۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان میں علامہ امین شہیدی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو واقعاً دل سے نکل رہا ہے۔ یہ سوال آپ نے دیکھا جس طرح سے فضائل اہل بیت، خاص طور سے امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو، بیان کیے گئے۔ ہم جب آپ کی طرف آتے ہیں بہت خوبصورت انداز سے سید الشہداء امام حسین کے فضائل سنائے جاتے ہیں، وہ سعادتیں، وہ انوار۔ امام حسن سے کوئی ناراضگی ہے؟ کم فضائل سننے میں آتے ہیں۔ صحیح بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اس محفل میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، اس محفل کے انعقاد پر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ تو جو گفتگو اب تک سنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ مفتی صاحب گفتگو کریں، بھائی صاحب گفتگو کریں، وہ منقبتیں پڑھیں، ہم سنیں۔ واہ واہ۔ یہ حقیقت میں دل کی کیفیت بیان کروں۔ یہ جو گھرانہ ہے جس کو ہم پنجتن کا گھرانہ اور اہل البیت کا گھرانہ کہتے ہیں، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے اندھا ہے وہ شخص جس کو نظر نہیں آتا، بہرا ہے وہ شخص جو سن نہیں پاتا۔ یہ مقام جو ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا مقام ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف صرف اشارہ کر کے آگے میں بڑھ جاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم من حیث مکتب اہل البیت، نبی کریم سے لے کر امام مہدی آخر الزماں تک، ان تمام ہستیوں کو ایک ہی نور کے مختلف جلوے سمجھتے ہیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، جبکہ باقی ہستیاں صرف امام ہیں، نبی نہیں ہیں۔ نبوت کا سلسلہ نبی کریم پر ختم ہو گیا۔ اس اعتبار سے ہم من حیث مکتب تشیع یہ عرض کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی جگہ امام حسن ہوتے، وہی کردار ادا کرتے جو امام علی نے کیا۔ اگر امام حسن کی جگہ حضرت علی ہوتے تو بھی تاریخ میں وہی کردار ادا کرتے جو امام علی نے کیا۔ صحیح۔ اسی طرح سے امام حسن کی جگہ فرض کریں امام صادق علیہ السلام ہوتے تو وہی رول ادا کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام صادق کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہی رول ادا کرتے جو امام صادق نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تر انوار قدسیہ ایک ہی حقیقت کے مختلف جلوے ہیں، اور ان کی فضیلتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ اس لیے جب ہم دین لیتے ہیں تو ان تمام ہستیوں سے لیتے ہیں، ان تمام ہستیوں سے، اور یہ تمام ہستیاں بھی جب دین ہم تک پہنچاتی ہیں تو نبی سے لے کر پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ظاہر ہے اب کسی کا تذکرہ کم اور کسی کا زیادہ والی بات نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کو باقی تمام معصومین اور ائمہ علیہ السلام کے درمیان ایک امتیازی شناخت حاصل ہے، اور وہ شناخت ظاہر ہے اپنے زمانے کے سب سے بڑے طاغوت کے مقابلے میں جس طرح سے کلمت الحق کا بول بالا کرنا اور ان عظیم ترین شہادتوں کے ذریعے سے دین کی سوکھی ہوئی اس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے اپنے خون سے اس کی آبیاری کرنا ہے، وہ ظاہر ہے تاریخ بشریت کا ایک شاہکار ہے۔ اور اس اعتبار سے مکتب تشیع چونکہ مزاحمتی مکتب ہے ظلم کے مقابلے میں، لہٰذا مزاحمت کا استعارہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب مزاحمت کا استعارہ اور ظلم کے مقابلے میں قیام کا استعارہ امام حسین علیہ السلام ہے
تو اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سارا سال ہوتا رہتا ہے. جی. لیکن باقی ائمہ کے حوالے سے ظاہر ہے کوتاہی کوئی نہیں ہے، یا کمی خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک اگر کمی کوئی کرے گا تو وہ کیسے اس خاندان اور اس گھر سے اپنی نسبت قائم کر سکتا ہے؟ کمی کر ہی نہیں سکتا، اور سوچ بھی نہیں سکتا. خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان بھی فرق اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کم از کم دائرۂ تشیع سے تو خارج ہو جاتا ہے. اچھا. اگر وہ تصور بھی کرے کہ کہیں پر کوئی چیز اضافی اور کہیں پر کوئی چیز کم ہے، کیونکہ دونوں کو ایک ہی نور کے دو حصے سمجھا جاتا ہے. جہاں تک اس گھرانے کی عظمتوں کا تعلق ہے، امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ مفتی صاحب بولیں، میں استفادہ کروں. واقعی میرا دل اس وقت چاہ یہی رہا ہے کہ یہ بولیں وہ بولیں. میں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تبرکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم کی ایک حدیث ہے، مجھے نہیں پتا اہل سنت کے ہاں یہ حدیث ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں تواتر سے یہ حدیث ہے اور مستند حدیث ہے کہ فرمایا کہ اگر علی کی محبت پر امت جمع ہو جاتی، انسان جمع ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم خلق نہ کرتا. مطلب یہ حدیث ہے ہمارے ہاں، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، استفادہ کریں گے. ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے جن کی محبت ہی جنت ہے. صحیح. یہ وہ گھرانہ ہے جن سے دوری ہی جہنم ہے. جہنم کی اگر آگ نہ بھی ہو نا تو اگر ان سے دوری اگر کوئی اختیار کرتا ہے اس سے بڑھ کر جہنم اور کیا ہو سکتا ہے. خوبصورت، بہت پیارے، بہت پیارے. اس اعتبار سے اس گھرانے کی عظمتوں کا بیان، اس گھرانے سے اپنی نسبتوں کا قائم کرنا ان کے لیے باعث شرف نہیں ہے، ہمارے لیے باعث شرف ہے. ہمیں اگر کوئی وزن ملتا ہے، ہم زیرو ہیں، ہمیں اگر کوئی وزن ملتا ہے تو ان ہستیوں سے اپنی نسبت قائم کرنے کے بعد ہی ملتا ہے. اگر وہ نسبت ختم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں فضائل صحابہ پڑھ رہا تھا، ایک عرصے پہلے کی بات ہے، امام احمد ابن حنبل کی یہ روایت میں نے دیکھی. کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان بتائیے کہ صحابہ کرام میں درجہ بندی کے اعتبار سے کون سب سے پہلے نمبر پر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ذرا درجہ بندی کیجئے. تو انہوں نے 16 صحابہ کرام کے نام لیے، خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ سے لے کر تقریباً 16، جس میں اصحاب الصفہ بھی شامل ہیں. لیکن درمیان میں علی ابن ابی طالب کا نام نہیں آیا، اللہ اکبر، امام حسن کا نام نہیں آیا، اہل البیت میں سے کسی فرد کا نام نہیں آیا، جبکہ یہ بھی عام طور پر صحابہ میں شامل کیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب اس طرح سے 16 صحابہ کے نام لیے تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا. فرمایا کہ تم نے مجھ سے سوال صحابہ کی درجہ بندی کے بارے میں کیا تھا، علی صحابی نہیں، اہل البیت میں سے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا جاندار جملہ ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یقاس بہم احد، یہ وہ ہیں جن کی برابری اور ہمسری کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جس گھرانے کی شخصیات کے حوالے سے تشیع میں اور اہل سنت میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہو تو اس گھرانے کی فضیلتیں بیان کرنے والے ہم کہاں ہیں بھائی؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہماری زبانیں بہت محدود ہیں. اس لیے جب کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، بعض لوگ آپ اہل البیت کی فضیلتوں میں غلو کر جاتے ہیں اور بعض لوگ نقص اور تنقیص کرتے ہیں اور کمی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ہمیں رب کا بندہ سمجھو، اللہ کا بندہ سمجھو، اللہ کا عبد سمجھو. عبد سمجھنے کے بعد ہمارے بارے میں جو فضیلت تم بیان کرو گے وہ تمہارے ذہن کی سطح کے مطابق ہوگی، ہم اس سے بالاتر ہیں. اور یہ حقیقت ہے، جب کوئی ہستی اللہ کی عبودیت اور عبدیت کی اس منزل پر پہنچی ہوئی ہو نا، تو اس کے بعد آپ جو بھی بیان کریں گے، یا سنا ہوا بیان کریں گے یا اپنا تصور بیان کریں گے، حقیقت کے ادراک کی جو قوت ہے وہ ہم میں نہیں ہے. اس اعتبار سے امام حسن مجتبی اس گھرانے کی پہلی اولاد بھی ہے اور امت مسلمہ کے امام بھی ہے. بے شک ایسا ہی ہے، بالکل سچ فرمایا آپ نے. میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو حدیث کا حوالہ دیا کہ اگر ساری امت، ساری انسانیت حضرت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا، ایک تو وہ، اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کی آواز میں ترنم میں سننا بھی چاہوں گا ایک منقبت، لیکن پہلے سوال کا اگر جواب مل جائے تو کیا خوب ہے.
پہلی جو انہوں نے روایت بیان کی ہمارے ہاں، یہ جو روایت ہے اس کے اوپر کلام کیا گیا ہے، یعنی یہ صحاح میں نہیں ہے، لیکن اس کی اصل موجود ہے، معنوی طور پر یہ موجود ہے، کیونکہ حب علی اس کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحاح کے اندر ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے، کہ خود مولا کائنات مولا علی پاک قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اسی طرح اور بہت ساری محبتیں علی کے حوالے سے، ترغیب کے حوالے سے اور بغض علی کی ترہیب کے حوالے سے روایات کثرت کے ساتھ اہل سنت کے متون میں صحاح کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، تو مانوی طور پر تو بالکل مانا ٹھیک ہے کہ اگر دل میں علی پاک کی محبت ہوگی تو پھر بندے نے جہنم میں تھوڑا جانا ہے، وہ تو جنت میں جانا ہے۔ اچھا، کیونکہ بڑی عام سی بات ہے کہ یہ میں اور آپ جنت اور جہنم طے کرنے والے نہیں ہیں۔ نہیں ہے، جنت اور جہنم کے درجات، جنت اور جہنم کے سارے معاملات طے کرنے والا اللہ ہے اور بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں۔ بے شک، اور رسول اللہ بھی جس کو طے کر دیں، رب کہتے ہیں محبوب تو نے طے کر دیا، بس میں نے بھی طے کر دیا۔ یعنی اللہ اور نبی کے طے کرنے میں یا اللہ اور نبی کے حکم میں ہم اہل سنت کے یہاں کوئی فرق نہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب اس حدیث کو مفتی نوید صاحب نے روایت بیان کی ہے کہ ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ہذین و من احب ہذین و اباہم حبنی و حب ہذا، من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان دو شہزادوں سے، ان کے بابا سے پیار کیا، ان کی ماما سے پیار کیا، تو کیا ہوگا؟ کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، اوے میرے درجے، قیامت والے دن میرے والے درجے میں۔ اللہ اکبر، اب یہ ترمذی کے اندر ہے روایت۔ بہت بڑی بات۔ اچھا، اب یہاں سے میں ان جس کو کہتے ہیں نا ڈکوسلو سرکار کے جو ہیں یہ باں باں کرنے والی مخلوق، میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ پھر عقل پہ آؤ، اور عقل پہ آ کر کھڑا کرو وبال، کہو کہ گستاخی ہو گئی۔ کیوں؟ کہ درجہ محمدی نبیوں کے درجے سے بھی اوپر ہے، درجہ شفاعت ہے۔ دیکھیں نا، رسول اللہ کا جنت میں جو مقام اور محل ہے، کیا اس مقام تک کوئی اور پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ او ہو، نبیوں پر فضیلت دے دی، ساروں پر فضیلت دے دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ ہم اہل سنت کے ہاں اس طرح کی جو روایات ہیں جن کے ظاہری معنی وہ جو ہے نا وہ بندے کو کنفیوز کر رہے ہوں، ظاہری معنی، تو پھر ہم اس کی مناسب تشریح اور تعویل کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کی مناسب تشریح اور تعویل ہمارے اکابرین نے بڑی سراحت سے کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہاں یہ جو رسول اللہ کے درجے میں جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حضور کے برابر ہو گئے، بلکہ ان کا جانا حضور کی اتباع میں۔ جیسے ایک کمشنر کو آپ ملنے جاتے ہیں، آپ اپنے ساتھ ایک دوست کو لے جاتے ہیں، تو اب آپ بھی اسی کمشنر کے دفتر میں بیٹھے ہیں، وہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہے، اچھا، لیکن آپ کا جانا مقصودی ہے، اچھا، اس کا جانا آپ کی تبع میں ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا اس درجے میں مطلوبی اور مقصودی ہے کہ وہ درجہ بنا ہی رسول اللہ کے لیے۔ اچھا، اور ہمارا یا اہل بیت کا یا باقی حضرات کا جو ان کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کا جانا وہ رسول اللہ کے تصدق سے، ان کی غلامی میں جانا ہے۔ یہ وہی مائیت اس پہ کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ وہی مائیت ہے، برابر ہے؟ اس میں معاو کا مطلب یہاں معیت کے کئی درجے ہیں نا۔ اچھا، اب ظاہر ہے ہم اس درجے میں تو نہیں کہہ سکتے یہ لوگ کہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کو، مثال کے طور پر میں ایک دفعہ اسی طرح میں بات کر رہا تھا، تو میں نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم عرشوں پہ گئے تو رسول اللہ کے نالین، ایک صاحب نے فوراً انگلی اٹھائی، کہنے لگے نالین کا جانا ثابت نہیں۔ میں نے وہیں پہ اسی بیر میں بات، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ امامہ گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا چلو یار مان لیا کہ ننگے سر چلے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کا لباس مبارک گیا تھا کہ نہیں؟ کہا جی گیا تھا۔ تو میں نے کہا اب بتاؤ لباس محمد ادھر ہے جہاں کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر، تو عقل پہ کہاں تول سکتے ہو آپ؟ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو حضور کا لباس ہے تو وہ ساری کائنات سے افضل ہو گیا رسول اللہ کے ماں باپ، یعنی یہ جو وہاں گیا حضور کی اتباع میں گیا۔ اسی طرح یہ جو ہستیاں جائیں گی حسنین کریمین حضور کے ساتھ اور ان سے پیار کرنے والے، تو یہ حضور کی غلاموں کی حیثیت میں جائیں گے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور پھر ان کو تو منیت حاصل، میں ایک دل آ رہا ہے کہ ایک بات کروں، ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری زہرا حسنین، اور اس کے اندر یہ کہ ہم پانچ جو ہے نا وہ ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور کیا چاہیے؟ اس پر ہمارے ایک سید بادشاہ ہیں قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، انہوں نے ایک دن ایک جملہ بیان کیا، اس نے میرا دل بڑا ٹھنڈا کر دی۔
انہوں نے فرمایا کہ یار راز کیا ہے ہاں کہ بھئی بنا درجہ رسول اللہ کے لیے، ہاں بی بی پاک خواتین کی جو جنت کا عالی شان ادھر چلی جائیں صحیح مولا علی، تو یہ حضور کے درجے میں ان کو کیوں لے کے جائیں گے؟ جی بڑا جملہ ہے یار، اس نے میرا دل جو ہے نا وہ تڑپا کے، میں مشتاق وہ جملہ یہ دیا نے فرمایا کہ رب نے فرمایا محبوب جنت بناواں تے ظاہراں نو نہ بلاواں، تیرا دل کیویں ٹھنڈا ہوئے؟ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جنت بنائی ہے تیری رات کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اور جس جنت میں تیری دل کا چین، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے سینے، تیرے کلیجے کی ٹھنڈ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بڑا جملہ ہے، کیا بڑا میری بندیہ خاص جس درجے میں میری ظاہرہ نہیں ہوگی محبوب، تیری آنکھیں وہاں کیسے ٹھنڈی ہوں؟ ہائے 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 تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سید عالم کے ساتھ ان کو بلایا کہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ٹھیک ہے اور یہ ہیں لجپال، ان کے محبت والوں کو بلایا سب کے تاکہ لیے ان کی آنکھیں ان کی اللہ اکبر۔ بھائی بہت بڑا جملہ ہے، میں اس پہ مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ یہاں پر آنکھوں میں محبت کے آنسو بھی دیکھ رہا ہوں، اور شدت محبت سے انشاءاللہ مہکا کے رکھ دیں گے، اور یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان، رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور، رقصا ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا سرور، وہ حسن مجتبیٰ آپ پہ لاکھوں سلام۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم خلفۂ راشدین کے دور کی طرف آتے ہیں، کیا اس دور میں آپ کو کسی منصب پہ فائز کیا گیا، آپ کے علم سے کوئی استفادہ لیا گیا، کسی کن امور پہ آپ کو نافذ کیا گیا، کس جانب آپ کی زیادہ رغبت رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہے کہ جو ظاہری معاملات ہیں اس میں آپ کی عمر کم ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نظریہ کیا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتا ہوں، اللہ میں اپنے بچوں سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اعزاز اور یہ سلسلہ رہا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، خاص طور پر شیخین، کہ کس طرح ان حضرات کا اکرام کر رہے ہیں کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والوں کے لیے جو وظیفہ مقرر کرتے ہیں وہی ان کے لیے کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے یا سوال کرنے والا ان کا بیٹا بھی ہو تو جواب یہ ملتا ہے کہ اگر تم برابری چاہتے ہو تو جاؤ حسن کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، اس کے باپ جیسا باپ لاؤ، نانی جیسی نانی لاؤ، نانے جیسا نانا لاؤ، یہ تم نہیں لا سکتے، اس لیے ان کی برابری کی بات مت کرو۔ یہ حضرت عمر اپنے بیٹے کو درس دے رہے ہیں، گویا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ درس دیا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھیے کہ یہ حضرات جہاد بھی کر رہے ہیں، یہ حضرات اپنا علم بھی بانٹ رہے ہیں، یہ حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بھی آگے پہنچا رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب محاصرہ ہوا حضرت سیدنا عثمان ذی النورین کا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اجازت چاہی کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کہیں تو ہم ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے منع کر دیا چونکہ آپ کے پیش نظر شہادت تھی۔ اس موقع پر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے مقرر کون ہے؟ حسنین کریمین ہیں، یہ دونوں دروازے پر موجود ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلیفہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یعنی ذمہ داریاں آپ دیکھیے۔ اور پھر ایک اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جیسے آپ نے
شہیدی صاحب سے گلہ کیا جی۔ کہ آپ کے یہاں ان کا ذکر کم ہوتا ہے، واقعتاً کم ہوتا ہے، زیادہ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ کیونکہ وہ حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں۔ لیکن آپ سے بھی گلہ کرنا ہے، امام میں حسین کا ذکر بھی کم میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ کا گلہ کرنے سے پہلے ہی اس گلے کو خود کر کے خود ہی جواب دے سوکھا کر رہا رہے ہوں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں تو خلفائے راشدین کی جو تعداد ہم بیان کرتے ہیں یا عام طور پر ذکر کرتے ہیں وہ 4 ہی کا ذکر ہوتا اللہ ہے، اکبر۔ حالانکہ صحیح حدیث کے مطابق خلفائے راشدین 4 نہیں 5 ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ وہ 30 برس ہوگی، اور 30 برس پورے ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 6 ماہ ملا کر۔ ہمارے ہاں شرح العقائد سے لے کر دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی خلافت کی بات ہوگی تو خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن مجتبی 5ویں خلیفہ بھی ہیں اور وہ دوسرے امام بھی ہیں۔ اللہ ان کے نقش راہ پر ہمیں چلنے کی اللہ رے آب و تاب رخ ابن بو تراب، اب تک خراج دے کے گزرتا ہے آفتاب، اور لوہے جبیں وہ علم امامت کا ایک باب، رفتار میں وہ عدل کے محشر بھی دے حساب، اور بازو ہیں اس طرح سے عطا پر تلے ہوئے جیسے فلک پہ صلح کے پرچم کھلے ہوئے۔ میں مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جی ضرور، اور علامہ صاحب سے دستبستہ گزارش معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہیں مانے تو، جی جی، یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے لگے، امام حسن کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے، حسین حسین کرے اس پہ فوراً سے اسٹیمپ لگ جاتی جی رافضی ہے، شیعہ ہے، فلاں فلاں دھماکہ ہے؟ کیا یہ مسلمان کا فریضہ نہیں ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں بغض آل بیت جو بدبختی کی بیماری ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری ہے، اور یہ مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہے، یعنی منافق بغض آل بیت میں ہوگا اور مومن حب آل بیت میں ہوگا۔ تو ظاہر ہے منافقت تو روز اول سے ہے، اب یہ بیماری اس وقت سے ہے، اور آل بیت کی محبت بھی اسی وقت سے ہے۔ جیسے مفتی نوید صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ وہ آل بیت کی محبت کے ملنگ تھے، اور ان میں سے بھی کچھ صحابہ کرام تو وہ تو مطلب حضرت ابو ذر غفاری جیسے، حضرت عمار بن یاسر جیسے، مطلب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہ بھائی حضرت علی آسمان، اور ان کے مقابلے میں حضرت حذیفہ کے بارے میں فرمایا کہ جناب وہ زمین، حضرت حذیفہ اور ان کا جب مقابلہ، اور پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے مخالف اور ہمارے دشمن ہمیں جناب وادی ہجر کی کھجوروں کے تنوں سے لٹکا دیں تو ہماری لاشیں بھی کہیں گی کہ ان لمصلحن علی الحق، کہ ہمارے آقا حضرت علی حق پر ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فدائے بنام علی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، تو آپ کا وہ بڑا مارکۃ الآراء جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تو دیکھتا ہوں میرے آگے بھی علی، میرے پیچھے بھی علی، میرے دائیں بھی علی، میرے بائیں بھی علی، علی علی۔ تو اسی کو پھر پیر سید نصیر الدین نصیر نے وہ لکھا تھا نا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ تو بات یہ کہ محبت اہل بیت یہ شروع سے مومنین کا وتیرہ ہے، صحابہ کرام ہو یا اس کے بعد آپ آ جائیں ائمہ کی طرف آ جائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جی شہید ہو گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بار بار یہ امت کو بتائیں، ہاں جی کیوں شہید ہوئے جی؟ کہ جی وہ چیف جسٹس نہیں بننا چاہ رہے تھے، اور بھائی کسی کو چپڑاسی کی نوکری ملے کیا مقام جی دربار کے اندر تو وہ تو دوڑ دوڑ کے جاتا ہے۔ آج کے مولویوں کو دیکھ لو کہ جناب کیسے کیسے جناب حکمرانوں کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جی تو پھر جب اتنی بڑی ریاست کے اندر ایک بندے کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں، اور اس وجہ سے اس کو شہید کر دی گیا، اصل یہ وجہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آل بیت کے مقابلے میں آنے والی یہ جو حکومتیں تھیں نا، ان کو وہ غصب سمجھتے تھے، اللہ، اور ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہاں یہ جو آل بیت کے ان کے مقابلے میں جو ائمہ آل بیت نے، امام نفس الزکیہ وغیرہ انہوں نے خروج کیا تھا، وہ کہتے تھے ان کا خروج صحیح ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا تھا کہ ان کی مدد ایسے جیسے بدریوں کی مدد، اللہ اکبر، یہاں تک امام صاحب کا فتویٰ ہے، اللہ، اور صرف ان کا نہیں، امام مالک، ان سارے حضرات کا اپنے اپنے زمانے میں یہی رویہ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اب چونکہ منصور کی حکومت کو آپ صحیح نہیں سمجھتے تھے، یہ اس کے کانوں میں ڈالا گیا بھئی امام صاحب یہ صحیح نہیں سمجھ رہے، تو اس نے کہا کہ اچھا اب اتنی بڑی شخصیت پہ ہاتھ سیدھا سیدھا ڈالنا تو مشکل تھا، تو پھر ان کے کسی جاسوس نے، کسی بندے نے اس کو بتایا کہ بھئی اس کو سرکاری عہدہ دو، یہ جیسے ہی عہدہ قبول کرے گا تو یہ تو اس کا حصہ بن جائے گا ریاست کا، تو یہ اس کا فتویٰ اسی پہ لوٹ جائے گا، تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ چیف جسٹس بن جائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کے اہل نہیں، وہ مشہور بات ہے کہ اس نے کہا نہیں آپ اہل، اس نے کہا اچھا میں ہوں، اور میں کہتا ہوں نہیں یہ تو جھوٹ ہے، ایسا بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا، واہ، شہید ہو گئے۔ امام شافعی کو دیکھیں، ساری زندگی امام شافعی حب اہل بیت میں
تڑپتے ہوئے گزارا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے مشہور ہستیاں ہیں اہل سنت و جماعت کی, سیدنا اولیاء میں دیکھیں, غوث پاک کو دیکھیں, خواجہ غریب النواز کو دیکھیں, داتا سرکار کو دیکھیں, پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھیں, اوپر آئمہ کو دیکھیں, امام شافعی کو دیکھیں, امام نسائی کو دیکھیں, امام ترمذی کو دیکھیں, یہ تمام آئمہ محدثین ہوں, فقہا ہوں, علماء ہوں, ان ساروں کی زندگی کو آپ ٹٹولیں تو آپ کو ان کے دل حب اہل بیت میں تڑپتے علی علی نظر آئے گا. اچھا, اب جو آپ کا کویسچن ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ چیز ہر دور میں منافقوں پر بڑی بھاری گزری ہے. اچھا, آل بیت کا ذکر, آل بیت کی محبت, اور یہاں تک بھی ہوا. آپ دیکھیں یہ جو مروان کا دور ہے, اور اس دور میں دیکھیں کہ کیسے کیسے ظلم و جبر کیے گئے جی آل بیت کا ذکر کرنے. آل بیت کے ناموں پہ نام رکھنے والوں کو قتل کیا گیا, جی ایسا ہی ہے. ان بچوں کو قتل کیا گیا جو آل بیت کے نام پر نام رکھتے تھے, بالخصوص مولا علی کے نام پر. تو یہ جب ساری چیز تھی, اس ساری کوشش کے باوجود جب ان کی یہ کامیابی نہ ہوئی, تو اس وقت چونکہ آل البیت کی زبان سے رافضی جو ہے نا یہ بدنام ہو چکے تھے. اچھا بھائی خود امام حسن مجتبی یا امام زید اور ان لوگوں نے روافض کی سختی سے تردید کی تھی, اور یہ وہ طبقہ تھا کہ جو عند المحدثین عند الائمہ یہ بڑا مبہوث تھا, لیکن بظاہر یہ علی علی بھی کرتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ یار آل بیت کی اس محبت کی جس کو کہتے ہیں نا کشتی کو چلنے سے روکنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو علی علی کرے, جو آل بیت کا ذکر کرے, اس کو یہ الزام دو تاکہ وہ بچے. ان کو حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اللہ اکبر. یہ وہ راز ہے, اس کو آج میں کھول رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جو یہ والی نیکی کمائے گا نا, کون سی؟ امام آلوسی فرماتے ہیں حب اہل بیت والی, اللہ فرماتے ہیں نزد لہو فیہا حسنا, ہم اس نیکی کے حسن کو کٹائیں گے نہیں, بڑھائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دفعہ جس کو یہ درد لگ گیا نا, جسے یہ چسکا آ گیا, اس کو اسی میں مزہ آئے گا, تو بس وہ پیچھے نہیں آئے گا, وہ بڑھے گا. وہ اس کو آپ, میرا جملہ, میں مشہور جملہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ تو بہت تھوڑی بات ہے نا کہ کہہ دو جی کہ یہ علی علی کر رہی ہے رافضی ہو گیا, یہ حسن کے نعرے لگا رہے رافضی ہو. میں کہتا ہوں ہندو بھی کہہ دو, سکھ بھی کہہ دو, یہودی کہہ دو, اور جو دل میں آتا ہے کہو. خدا کی قسم جن دلوں کو یہ لذت ملی ہوئی ہے نا, وہ اپنا سر کٹا سکتے ہیں لیکن آل محمد کے قصیدے نہیں چھوڑ سکتے. حق سبحان اللہ. اور قصیدے کی بات ہوئی ہے مفتی صاحب, آپ کی آواز میں قصیدہ سنیں گے ہم. کیا بات ہے, یہ عشق سلامت رہے, زندہ باد زندہ باد. اللہ خیرہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک شجر ثمر بار حسن ابن علی ہیں, ایک شجر ثمر بار حسن ابن علی ہیں, خود مرکز انوار, خود مرکز انوار حسن ابن علی ہیں, خود مرکز انوار حسن ابن علی ہیں. وہ جن کا رخ پاک امی حسن نبی کا, وہ جن کا رخ پاک امی حسن نبی کا, قدرت کا وہ شاہکار حسن ابن علی ہیں, قدرت کا وہ شاہکار حسن ابن علی ہیں. اغواس کتب اولیاء جس در کے بیکاری, اغواس کتب اولیاء جس در کے بیکاری, عظمت کا وہ مینار
حسن ابن علی ہے عظمت کا وہ مینار، حسن ابن علی ہے، بس آل محمد کو نہیں تخت کی لالچ، بس آل محمد کو نہیں تخت کی لالچ، اس بات کا اظہار حسن ابن علی ہے، اس بات کا اظہار حسن ابن علی ہے، امت میں بہے اور نہ اب خون کی ندیاں، امت میں بہیں اور نہ اب خون کی ندیاں، اس بات سے بیزار حسن ابن علی ہے۔ اور ہمارے دوست ہیں سید امتیاز شاہ صاحب، یہ ان کا کلام ہے۔ صد شکر کے سید ہے بیکاری اس در کا، صد شکر کے سید ہے بیکاری اس در کا، آقا میرے سرکار، آقا میرے سرکار حسن ابن علی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی حنیف قریشی کا، شکر گزار ہوں علامہ امین شہیدی کا، میں شکر گزار ہوں مفتی نوید عباسی کا، اور یہ پیاری آواز جن کا نام ناصر الطاف سہروردی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کی سماعتیں سلامت رہیں، اللہ کرے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یوں ہی ذکر اہل بیت سناتے رہیں۔ یہ مواقع ہیں، یہ غنیمتیں ہیں، یہ انوار ہیں، اور جب یہ جلوہ افروز ہوتے ہیں ہمارے خیالات میں، یہ جنت سا سما ہوتا ہے، یہ دل جگمگا اٹھتا ہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایسا سخی کہ ملک بھی کریں جس کا احترام، واہ واہ، دشمن سے بھی نہ لیا کبھی اس نے انتقام، جس نے دعائے غیر کو تاثیر بخش دی اور اپنے عدو کو اپنی ہی جاگیر بخش دی۔ حسن پر سلام ہے، لاکھوں سلام ہے، اور وہ عقیدت مندوں کے امام ہیں۔ اسی گفتگو کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے امن کا، جو اس معاشرے میں قائم رہنا چاہیے، جس کے لیے قربانی دی ہے عزام نے، اور یہی وہ امن ہے کہ جس کی بقا کے ضامن آپ ہیں۔ پروردگار اس ملک کو سلامت رکھے، اس دنیا کو، خاص طور سے مسلمانوں کو۔ میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، خواہش تھی کہ اس پہ گفتگو ہو جائے۔ گریٹ وائلڈرز نے جو بدبختی کا ایک کارنامہ انجام دیا ہے، گو کہ یہ بارہا وہ کرتا رہا ہے، مگر اس بار ہم اس کی بھرپور مذمت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے کوئی تعلق لگاؤ نہیں ہے، البتہ وہ سیاست بھی بھاڑ میں جائے اور وہ نقطہ نظر بھی بھاڑ میں جائے کہ جس میں میرے آقا فخر موجودات مقصود کائنات کی حرمت پہ آنچ اٹھے، ایک آواز اٹھے۔ اس نے یہ بدبختی دوبارہ دکھائی ہے۔ میں ڈچ پارلیمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بین کیا جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اور آج امام حسن کو وسیلہ اور اپنا سرتاج بناتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، خدا کی قسم ہمارے لیے سب سے بڑھ کے امن ہے، مگر اگر آپ حرمت رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں بھی امن کا پاس نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا۔ اللہ کی امان۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان